اس کا بدلہ اور اس کی جزا یہ ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یہاں پر دو صفت استعمال ہوئی ہیں اللہ کی۔ ویسے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مظہر ہے۔ صفات جمالیہ، صفات کمالیہ خدا کی بہت بلند ہے، ہر انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ نے یہاں پر دو صفتیں استعمال ہوئی ہیں اس آیت میں، ان اللہ غفور الرحیم، یعنی جو لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ رسول کی اتباع کریں، یہ پہلے۔ اس کی جزا کیا ہے؟ پروردگار دو عالم اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب دو صفت استعمال ہوئی ہیں، ان اللہ غفور الرحیم، غفور اور رحیم، یعنی پروردگار دو عالم غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نہ اس کی غفاریت کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ اس کی رحیمیت کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس آیت میں لاسٹ میں غفور الرحیم دو صفتیں بیان کر کر یہ بتا دیا ہے کہ میں غفور تو ہوں مگر کس کے ساتھ ہوں، میں رحیم تو ہوں مگر اس میں میرے رحیمیت میں آئے گا کون، میں رحم کروں گا کس پر، میں کس کے لیے رحیم ہوں۔ تو لہٰذا اللہ نے ساری چیزیں رکھ دی ہے اتباع رسول پر، یعنی جو بھی رسول کی اتباع کرے گا وہ اس قابل ہو جائے گا کہ میں اس کے لیے غفار کا بھی کام کروں، رحم کا بھی کام کروں۔ جو اس سے الگ ہو کر آئے گا پھر وہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، شب جمعہ کے حوالے سے چونکہ شب دعا ہے، مولا کائنات جو اللہ کی صفات کا مظہر ہیں، خدا کی جتنی صفات ہیں آپ علی کے اندر بخوبی پائیں گے اسے، اور علی مظہر صفات الہیہ کا نام ہے، علی مشکل کشا کا نام ہے، علی عبادتوں کی زینت ہے، مجلسوں کی زینت ہے، ایمان کا اتم ہے۔ اتم کہتے ہیں کمپلیٹ ہونے کو، یعنی جب تک علی کی ولایت نہیں آئے گی، علی کی محبت نہیں آئے گی، اس وقت تک ایمان اتم نہیں ہو سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی سند ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کے مکمل ہونے کی۔ اور علی جس نے ساری زندگی اپنی خدمت اسلام میں اور عبادت الہیہ میں گزار دی، تاریخ گواہ ہے۔ رسول کے انتقال کے بعد پہلے دور میں علی نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، اتفاق سے شہر روم کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ شہر روم میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا قیصر روم۔ اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور حال یہ تھا کہ سر درد اتنا زیادہ ہو گیا کہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ تمام طبیبوں اور حکیموں کو جمع کیا گیا اور کہا گیا کہ بھائی ان کا علاج کیا جائے تاکہ یہ صحیح ہو، ان کا سر کا درد ختم ہو جائے، زائل ہو جائے۔ علاج ہو رہا ہے مسلسل، تمام کے تمام طبیبوں نے اپنے اپنے فارمولے آزما لیے مگر کچھ ہوا نہیں۔ حکیموں نے اپنے اپنے دواؤں کو دیا، تجویز کی، وہ بھی علاج چلا مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اتفاق سے اس قیصر روم کے بادشاہ کا جو وزیر تھا، اس نے بتایا کہ دیکھیے آپ نے دنیا بھر کی پوجا پاٹ، منت، دواؤں، حکیموں کی دوا، طبیبوں کی دوا ساری استعمال کر لی، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ عرب میں مدینہ منورہ میں ایک رسول آیا تھا جس کا نام محمد تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ محمد۔
جس کا نام محمد تھا. لہذا میں نے سنا ہے کہ کچھ ہی دنوں پہلے محمد کی رحلت ہو گئی، لیکن وہ محمد خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. وہ کہتے تھے انہوں نے کتاب لائے ہیں جس کا نام ہے قرآن، اور وہ کتاب بالکل بہترین کتاب ہے. کہا کہ تم جانتے ہو ہم سب ان چیزوں کو ہم مانتے نہیں ہیں. کافر ہے، کہہ رہا میں مانتا نہیں ہوں. کہا بالکل نہ مانیے، لیکن آپ کا مداوا مجھے مدینے میں ہی نظر آتا ہے. کہا کیا جائے؟ کہا کیا یہ جائے کہ مدینے میں ان کے ایک داماد ہیں اور ان کے جانشین ہیں جن کا نام ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کہا ان کے پاس کسی کو بھیجیے اور بھیجنے کے بعد آپ کا علاج ہو جائے گا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ زمین اور آسمان کے سارے فرشتے آ کر ان کی چوکھٹ پر بوسہ دیتے ہیں اور اپنی اپنی مشکلات کو حل کر کر چلے جاتے ہیں. لہٰذا اگر یہ چیز سے نجات چاہتے ہیں تو آپ جائیے. کہا کہ میرا سر پھٹا جا رہا ہے، تم جو ہو بھیجو کسی طریقے سے. وزیر نے کسی طریقے سے ایک قاصد کو بلایا اور اس کو جو ہے ایک چٹھی لکھ کر عربی میں بھیج دی. یہ قاصد گیا اور مدینے پہنچا. مدینے میں پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی علی ابن ابی طالب کا گھر کون سا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ دیو فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں گلی میں چلے جاؤ، وہاں پر ہے رسول اللہ کے بغل میں بالکل. کہا اچھا ٹھیک ہے. یہ گیا اور جانے کے بعد دق الباب کیا. مولا متقیان دروازے پر کھڑے تھے. دروازہ کھولا. اس نے اپنے حساب سے جو لکھا ہوا تھا تہذیبی الفاظ جو اس زمانے میں تھے، اس نے اپنے حساب سے جسے کہا جائے کہ اس نے اپنی زبان میں سلام کیا. مولا نے اس کو اس کی ہی زبان میں جواب دیا. یہ اور حیرت مند ہو گیا کہ مدینے کا رہنے والا، عرب کا رہنے والا، یہ تو کبھی روم کی طرف آیا نہیں ہے، کبھی اس کا وہاں پہ چکر نہیں ہوا، کبھی یہ آیا نہیں اس طرف، لیکن یہ ہماری زبان تو ہم سے بہتر جانتا ہے. یہ اور اس کے بعد تعجب یہ کرنے لگا کہ اس نے مجھے اس نام سے بلایا کہ جو نام یا تو میری ماں جانتی ہے یا تو میرا باپ جانتا ہے. یہ نام اس نے اس نام سے بلایا ہے، مجھے اس نام سے پکارا ہے کہ جو نام میری ماں جانتی ہے یا باپ جانتے ہیں. بہرحال یہ متوجہ نہیں ہوا. اس نے لیٹر دیا. مولا کائنات نے کہا باہر کھڑے رہو، ہم تمہارے لیے پانی وغیرہ بھجواتے ہیں. عزیزان گرامی، بہرحال مہمان نوازی کی جا رہی ہے. مولا نے لیٹر اس نے دیا اور مولا نے فوراً اپنی جیب سے ایک چٹھی نکالی، ایک کاغذ نکالا اور اس کے اوپر ایک چیز لکھ کر اسے موڑ کر دے دی، جسے کہا جائے تعویذ. تعویذ تو میں نہیں کہہ سکتا. بہرحال مولا کائنات نے کچھ چیز لکھی، اس کے بعد اسے لپیٹ کر دے دیا، کیونکہ تعویذ جیسے مقدس لفظ کو لوگوں نے بہت زیادہ بدنام کر دیا ہے، اور اس میں غلطی بھی ہماری ہی ہے کہ ہم نے اپنے گناہ اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے خدا کی رحمت کے دروازے کو ہم پر بند کر دیا، اور اس کے بعد بھروسہ کر لیا فلاں آدمی پر کہ یہ ہماری مشکل حل کرے گا. ارے جسے مشکل کشا جیسا مشکل کشا مل جائے. مولا عباس جن کا دم ہم سب بھرتے ہیں، جسے شبیہ علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے، مولا عباس کی کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے. عزیزان گرامی، مجھے ابھی تک یاد ہے میرے استاد محترم بتایا کرتے تھے کہ آیت اللہ محسن الحکیم سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا عباس کا ایک لقب ہے جو بالکل عام ہے. کہا کہ کیا لقب ہے؟ کہا باب الحوائج. باب الحوائج ہے یا نہیں لقب؟ اس میں کوئی شک ہے؟ نہیں. جو شک کرے اس پر شک ہے. باب الحوائج، باب کہتے ہیں دروازے کو، حوائج ہے حاجت کی جمع، یعنی یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے ساری دعائیں مقبول ہوتی ہیں. کہا کہ یہ لقب عباس کو کس وجہ سے عطا کیا گیا؟ کہا اس وجہ سے عطا کیا گیا تاکہ اگر انسان کبھی دعا طلب کرے تو کسی اور مزار پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، عباس کے پاس آ جائے، باب الحوائج ہو جائے گا.
قیامت تک کے لیے انہیں باب الحوائج بنایا گیا ہے، اور باب الحوائج بنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ جو ہے آنے والی دنیا میں، آنے والے زمانے میں لوگ کسی اور چوکھٹ پر ماتھا نہ رگڑیں. اگر آئیں تو عباس کی چوکھٹ پر ماتھا رگڑیں، اگر آئیں تو حسین کی چوکھٹ پر ماتھا رگڑیں، اگر آئیں تو علی اصغر کی چوکھٹ پر ماتھا رگڑیں، اس لیے کہ یہ باب الحوائج ہیں. تو لہٰذا عزیزان گرامی، اور اس کے علاوہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور اور معروف ترین حدیث ہے. مولا فرماتے ہیں، ایک شخص نے شکایت درج کی مولا کے پاس، کہا مولا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. مولا نے کہا تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی؟ کہا نہیں. کہا تم دعا کیسے کرتے ہو؟ اس نے طریقہ بتایا، ہاتھوں کو بلند کیا، کہا اس طریقے سے. کہا کہ یہ طریقہ غلط ہے دعا کا. کہا پھر میں کیسے دعا کروں؟ کہا کہ دعا کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے وضو باوضو ہو، باوضو ہونا چاہیے. کہا باوضو ہونے کے بعد کہا کہ 3 چیزیں تم پر لازم ہیں. کہا پہلے وضو، اگر دعا قبول ہونا ہے، اگر چاہتے ہو کہ دعا جلدی قبول ہو جائے، کہا پہلے وضو کرو. وضو کر لیا. کہا اس کے بعد محمد اور آل محمد پر درود بھیجو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہا بھیجا. کہا اس کے بعد خدا کی حمد و ثنا کرو، خدا کی حمد و ثنا کرو. کہا کہ وہ بھی کر لیا. کہا اس کے بعد پھر اپنی دعا رکھو، اپنی دعا کرنے کے بعد پھر محمد اور آل محمد پر درود بھیجو. اگر محمد اور آل محمد کے درود کے درمیان میں تمہاری دعا ہوگی تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ محمد اور آل محمد پر جو بھی درود بھیجے گا میں اس کے درود کو قبول کر لوں گا. جب درمیان میں تمہاری دعا ہوگی تو یہ بھی قبول ہو جائے گی، وہ بھی قبول ہو جائے گی. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. اس لیے کہ درمیان والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی کریمیت کے خلاف ہے. مولا فرماتے ہیں خدا کے کرم کے خلاف ہے یہ بات کہ پروردگار دو عالم درود کو تو قبول کر لے اور دوسری چیز کو قبول نہ کرے. پروردگار رحیم ہے، کریم ہے، وہ ساری چیزوں کو قبول کر لے گا، مگر شرط یہ ہے کہ باوضو ہو کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، اس کی حمد و تمجید کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم محمد اور آل محمد پر درود کا نذرانہ بھیجو. ایک اور شخص پیچھے سے آ گیا، کہا مولا میری بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ کہا کہ تم پر بھی لازم اور ضروری ہے کہ تم دعا میں ان چیزوں کو اپناؤ جن چیزوں کی تعلیم دی گئی. کہا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، ہمیشہ باوضو رہتا ہوں. اس لیے کہ مولا کے چاہنے والے ہمیشہ باوضو رہتے ہیں، اور باوضو رہنے والوں کے نفس پر شیطان غالب نہیں ہوتا. یہ بھی یاد رکھیے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیثیں کہہ رہی ہیں کہ جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے شیطان اسے بھاگتا ہے دور. لیکن جو وضو سے نہیں رہتا، جسے کوئی مطلب ہی نہیں ہے وضو سے، تو پھر ظاہر سی بات ہے شیطان بالکل اس کے نفس پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. کہا کہ وہی چیزیں کرو جو انہیں بتائی گئی ہیں. کہا مولا میں باوضو رہتا ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، مشکلات میں گرفتار ہوں، میری قوم گمراہ ہو رہی ہے. مولا نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھو. دوسرا ایک اور شخص آ گیا، کہا مولا میں بھی آپ کا چاہنے والا ہوں، میں بھی ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتا ہوں. کہا تمہاری کیا پرابلم ہے؟ کہا میری پرابلم یہ ہے کہ اللہ اتنے سال ہو گئے، اللہ نے مجھے ابھی تک کوئی اولاد عطا نہیں کی. کہا کہ تم بھی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا ورد کیا کرو. پھر ایک تیسرا شخص آیا، کہا مولا میں بھی آپ کا چاہنے والا ہوں، میں بھی باوضو رہتا ہوں، لیکن فرق یہ ہے مولا کہ میں بھی دعا مسلسل کر رہا ہوں، فقر و فاقے میں میری زندگی بسر ہو رہی ہے، تنگ دستی آ چکی ہے، کھجوریں لے کے جاتا ہوں، بزنس کرتا ہوں، بزنس مین ہوں، کھجوریں لے کر جاتا ہوں تاکہ بازار میں فروخت کروں، مگر کھجوریں دیکھ کر تو سب جاتے ہیں مگر لے کر کوئی نہیں جاتا. مولا نے کہا تم بھی استغفار کیا کرو. بس یہ کہہ کے مولا نے پلٹا دیا، اور اس کے بعد مولا نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ پروردگار
اس کے دن بھر کے گناہوں کو معاف فرما دے تو اس کو چاہیے کہ وہ دن میں باوضو ہو کر کسی وقت بھی 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تلاوت کرے. اگر وہ سچے دل سے تلاوت کرے گا تو اللہ تعالی اس کے دن بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ولایت ہونی چاہیے. اگر ولایت ہے تو تسبیح کا ثواب ہے، اگر ولایت نہیں ہے تو کوئی فائدہ پہنچانے والی چیز نہیں ہے. آپ وضو پہ وضو کرتے جائیے مگر شیطان اور زیادہ نزدیک آتے جائے گا، اس لیے کہ ولایت ہی ایک ایسی چیز ہے جو شیطان کو روکے رکھتی ہے. ولایتی ایسی چیز ہے جو انسان کو خدا سے قریب کرتی ہے. ولایتی ایسی چیز ہے جو انسان کو مصلی پر کھڑا کر کر اس کی نماز کو معراج بنا دیتی ہے. اگر ولایت نہیں ہے تو کچھ فائدہ نہیں ہے. ولایت اصل ہے. ولایت سے مراد ہے محمد اور آل محمد کی محبت اور ان کے کردار کو اپنے اندر داخل کرنا. ولایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ گئے اور 2 مہینے 8 دن تک مولا کا ماتم کیا، اس کے بعد پھر اسی راستے پر آ گئے، اور محرم کا چاند نمودار ہوا اس کے بعد پھر مولائی بن گئے. ہر وقت ہمیں مولائی رہنا ہے. ولایت ہر وقت ہمارے دل میں رہنا ہے. امام امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یقیناً عزیزان گرامی کتنا بلند مرتبہ ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قاصد آیا ہے قیصر روم بادشاہ کی جانب سے. مولا نے ایک چٹھی دی اور کچھ لکھا، ایک جیب سے کاغذ نکالا، کچھ لکھا، اس کے بعد اس کو لپیٹ کر دے دیا، جائیے جا کر کہہ دیجئے کہ وہ رات میں جو ہے اپنے ماتھے پہ باندھ کر سو جائیں. کہا اچھا ٹھیک ہے. یہ گیا اور جانے کے بعد اس نے بادشاہ روم کی خدمت میں وہ کاغذ دیا. کہا کہ یہ کاغذ مولا نے دیا ہے اور کہا ہے کہ اسے باندھ کر جو ہے یہاں پر پیشانی پر سو جائیے، آپ کا درد چلا جائے گا. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اس کے بعد یہ سوچ رہا تھا کچھ. بادشاہ متوجہ ہوا، بھائی تم اتنی دور سے آئے ہو، جاؤ اپنے گھر میں آرام کرو، سوچ کیا رہے ہو؟ کہا کہ میں سوچ یہ رہا ہوں کہ یقیناً اس زمین پر ایسا بھی ہوتا ہے. کہا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا ہوا یہ کہ جس کے پاس میں چٹھی لینے گیا تھا، جن کا نام علی ہے، میں نے ان کے اندر ایک عجیب شے دیکھی، ایک عجیب سی چیز دیکھی. کہا کیا دیکھا؟ کہا کہ میں جیسے ان کے پاس پہنچا انہوں نے فوراً جو ہے مجھے میری ہی زبان میں جواب دیا، اور بالکل فصیح و بلیغ زبان میں، اور مجھے اس نام سے پکارا جو نام میرے ماں باپ کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں جانتا. کہا کہ ایسا ہوا؟ کہا کوئی بات نہیں، ہوتا ہے ایسا، ہو سکتا ہے کچھ ہو، جاؤ. بھیج دیا. اب بادشاہ کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ تعویذ کو اپنے سر پر باندھ لیا اور اس کے بعد سو گئے. سر کا درد ختم ہو گیا، شفا یاب ہو گیا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا، تمام کے تمام مسائل کو حل کرنا شروع کر دیا. وزیر نے پوچھا کہ بادشاہ میں نے نہ کہا تھا کہ آپ انہی سے صحیح ہوئیے گا؟ کہا کہ بالکل تم نے صحیح کہا تھا. آخر کھول کر دیکھیں کہ اس چٹھی میں انہوں نے لکھا کیا ہے. کہا دیکھ لیجئے. اب جب کھول کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ بسم اللہ کا بے بنا ہوا ہے اور اس کے نیچے نقطہ لگا ہوا ہے. بے بنا ہوا ہے اور نیچے نقطہ لکھا ہوا ہے. کہا میں اس کا مطلب نہیں سمجھا. کہا دوبارہ بھیجیے. اب جب دوبارہ بھیجا گیا تو اس کے بعد پورا مطلب لے کر یہ آیا, اور جب یہ آیا تو مسکراتا ہوا آیا اور یہ کہا کہ بادشاہ سلامت, اب یہ مت پوچھیے گا کہ میں کس مذہب میں ہوں, بس یہ سمجھ لیجئے کہ آج سے میں بھی مولائی اور بوترا بھی ہو گیا ہوں. کہا کہ تم نے دیکھا کیا ہے, تم نے کیا کیا ہے؟ کہا کہ میں اس کا جواب لینے گیا تھا, اور اس کے بعد جواب لینے کے بعد میں نے سب سے پہلے میری ملاقات ایک شخص سے ہوئی. میں نے اس کو دکھائی وہ چٹھی, تو اس نے کہا کس نے لکھا؟ کہا کہ علی ابن ابی طالب نے لکھا. کہا کہ ٹھیک لکھا. کہا کیوں؟ کہا کہ رسول اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ نے ساری چیز کو, پورے قرآن کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں, اور بسم اللہ کے بے میں, اور بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو قرار دیا ہے. بس یہ سمجھ لو کہ تم بالکل ٹھیک دروازے پر گئے ہو. یہ وہ دروازہ